أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں دوبارہ نصیب فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس کا ذکر بجا لانے کی تلقین فرماتے ہوئے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اس کی زبان پر اسی چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل میں جس چیز کو جگہ دیتا ہے اپنی زبان پر زیادہ تذکرہ اسی کا کرتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ اہل ایمان چونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر ہمیشہ اہل ایمان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو آیتیں نازل کی گئیں، جو وحی نازل کی گئی سورۃ المزمل کی شکل میں، سورۃ المدثر کی شکل میں، جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعمال کی تلقین کی گئی ان میں سے ایک عمل اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کو بار بار یاد کرنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ سورۃ المزمل میں فرمایا گیا: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کریں اور اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ ہی کے ہو کر رہیے۔
چنانچہ ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز گزرا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر ہمیشہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی ذکر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کی وجہ سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں میرا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جامع نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں جو ہے مشغول رکھا کرو، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کچھ مذکور جو ہے مذکور اذکار بھی سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، اور اسی چاہت کے بنیاد پر میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، فَلَا تَدْعَنَّ دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُولَ، کہ تم اپنے ہر نماز کے بعد اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، ہمیشہ اپنی نمازوں کے بعد اس ذکر کو کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ پروردگارہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے معاملے میں، پروردگارہ میری مدد فرما تیرا شکر بجا لانے کے معاملے میں، پروردگارہ میری مدد فرما تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے معاملے میں۔ آدمی اچھے نیک اعمال کر رہا ہے لیکن مدد مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے میں اللہ کی مدد ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ ہی ہم کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرات، ایک مومن کے جو صبح و شام گزرتے ہیں، شریعت کے اندر یہ بتائے گئے کہ مومن کے جو صبح و شام ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے صبح و شام لیل و نہار جو ہے ذکر و اذکار میں گزرا کرتے ہیں۔ صبح جب مومن کرتا ہے تو اسے یہ حکم دیا گیا کہ چند مخصوص اذکار کا اہتمام کیا کرے، جب شام مومن کرتا ہے تو اسے کچھ مخصوص اذکار کا حکم دیا گیا، اور جب مومن کھانا کھاتا ہے اسے ذکر کا حکم دیا گیا، جب پانی پیتا ہے تو اسے ذکر کا جو ہے حکم دیا گیا، جب لباس پہنتا ہے اور یہاں تک کہ قضائے حاجت کو بھی جاتا ہے تو ذکر کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے اور حالت سفر میں اگر وہ اونچائی پر چڑھ رہا ہے، ڈھلوان پہ چڑھ رہا ہے، تو اسے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ اکبر کا ذکر کیا کرے، اور جب وہ جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اسے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے اور سبحان اللہ کا ذکر کیا کرے۔ قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بے شمار اذکار کو ذکر کیا ہے، اور آپ نے جہاں پر اذکار کو ذکر کیا وہیں پر بہت سارے اذکار کی فضیلتوں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، کنز من کنوز الجنہ، یہ ایسا خزانہ ہے جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی، یہ ایسا ذکر ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء اکرام جو ہے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، انہوں نے اس ذکر کو کیا ہے، اور جو ذکر کیے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مومن بندہ الحمدللہ کہتا ہے تملأ المیزان، جو ترازو ہے، جس ترازو میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس ترازو کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ ترازو الحمدللہ کے ذکر سے بھر جائے گا۔ اور اگر کوئی مومن بندہ سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تملأان ما بین السماء والارض، ان دو کلمات کے ذکر کرنے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو مسافت ہے وہ ساری کی ساری مسافت اجر و ثواب سے بھر دی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایسے مومن بندے کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الغرض پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بے شمار اذکار کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان اذکار کے بجا لانے پر بہت سارے فضیلتیں بھی ذکر کی ہیں۔ حضرات، اہل علم نے لکھا ہے کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر ہے جسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، جو آدمی اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ تو ایک ذکر ایسا ہے جسے ذکر لسانی یعنی آدمی اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور ایک ذکر ہے جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تصور کرے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے جو معانی ہیں ان پر غور و فکر کیا کرے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کا تصور کرے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کا تصور کریں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا تصور کریں، اور ان سارے جو ہے چیزوں کو اپنے دل میں تصور کرنے کے بعد اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے اس تصور سے اور اللہ رب العالمین کے اس ذکر سے اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، اللہ کو جو ہے تنہائی میں یاد کر کے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب افراد ایسے ہیں جنہیں کل روز قیامت عرش کے نیچے سایہ ہوگا، اور وہاں پر جگہ عطا کی جائے گی، اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 خوش نصیب افراد میں ایک یہ بھی فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ قَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا، اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت اپنے عرش کے نیچے جو ہے جگہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات، ذکر کے بے شمار فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے۔ اخروی اعتبار سے ذکر کے فوائد یہ ہیں کہ جو آدمی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا قانون اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی،
کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے تعلق سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور جب میرا وہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میرے بندوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی بہترین جماعت فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں۔ یا اللہ رب العالمین اس بندے کو یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بندہ کہ اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ ذکر کے اخروی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے فرشتوں کا تقرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کریں جو لوگ کے اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملوث ہوتے ہیں، جو لوگ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے ہیں، ایسی مجلس کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ یلتمسون حلق الذکر، اور وہ ایسی مجلس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ جب وہ اس طرح کی مجلس کو پا لیتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو آپس میں یہ اعلان کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہلمونی الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، اے فرشتوں آؤ، جس مجلس کی تلاش ہمیں تھی وہ یہاں پر ہے، جس مجلس کی تلاش ہم کر رہے تھے اس ذکر کی مجلس یہاں پر موجود ہے۔ سارے فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس مجلس کے اندر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، تجھے یاد کیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں پروردگارا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، مزید تجھے تیرا ذکر کیا کرتے اور مزید تجھے یاد کیا کرتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتے بتاؤ یہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تیری جنت کے طلبگار تھے۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اے فرشتے کیا انہوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں پروردگارا، انہوں نے تیری بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھا ہے، اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اے اللہ اگر یہ تیری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتے تو مزید تجھ سے جنت کا سوال کیا کرتے۔ فرشتے بتاؤ یہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں پروردگارا یہ تیری بنائی ہوئی جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر تیری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیتے تو مزید جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے، مزید اس سے ڈر اور خوف کھایا کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتے گواہ رہو کہ میں نے ساری مجلس والوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے پروردگارا اس مجلس کے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے جو تیرے ذکر کے غرض سے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اسے بھی بخش دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی مجلس ہے جس میں اگر کوئی آدمی اپنے فائدے کے لیے بھی بیٹھے تو اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرات اخروی فوائد جہاں پر ہیں وہیں پر
دنیاوی اعتبار سے بھی ذکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور بڑھاپا بھی ایسا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اور جو ہڈیاں ہیں وہ گلنے لگی ہیں، کمزور پڑ گئی ہیں، اور ان کی بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ان کے اندر کوئی تولیدی شکل نہیں پائی جا رہی، تناسل کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین سے اس بڑھاپے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے ہوئے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں اور اولاد کی جستجو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اولاد جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں اس عمر میں اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں جس کا نام جو ہے یحییٰ ہوگا۔ خوشی کے مارے حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی ایسی نشانی بتا دے جس نشانی سے مجھے پتا چلے کہ اب ولادت کے ایام قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ اولاد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اولاد ہونے سے 3 دن پہلے جو ہے تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم دنیاوی اعتبار سے کسی کو بات کرنا چاہو تو بات نہیں کر پاؤ گے، ہاں اخروی اعتبار سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ان تین دنوں میں تمہیں جو اولاد کی نعمت عطا کی جا رہی ہے اس کے شکر گزاری میں اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر بات کرنا چاہو تو بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے زبان کھولو گے تو تمہاری زبان چلے گی، تم اللہ کا ذکر کر پاؤ گے، اور اولاد کی نعمت عطا کیے جانے سے پہلے شکر گزاری میں تم اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہو۔ اسی طرح سے ذکر کے جو فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو جسمانی اعتبار سے طاقت عطا کی جاتی ہے، آدمی جسمانی اعتبار سے قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے میرے ابا جان، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، اور میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور چکی چلاتے چلاتے اے ابا جان یہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، اے ابا جان مجھے ایک غلام دے دیجئے جس کی وجہ سے میرے کاموں میں آسانی ہو سکے۔ قربان جائیے پیارے نبی علیہ السلام پر اپنے بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، اور ایسی بیٹی جس کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، اگر کسی بات کی وجہ سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا کہ وہ بات مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو ایسے کہنے والے پیارے نبی علیہ السلام جب آپ سے غلام مانگ رہی ہیں آپ کی بیٹی، تو فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی تمہیں غلام کی ضرورت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے زیادہ حقدار میرے یہ غریب اصحاب صفہ غلام کے حقدار ہیں جو کہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اے بیٹی میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غلام نہیں دیا، اور جب فاطمہ واپس جا رہی تھی تو فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسا ذکر نہ بتاؤں جو کہ غلام سے زیادہ بہتر ہے، غلام سے زیادہ بہتر ہے؟ کہا کہ ہاں ابا جان، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تم دن بھر کی کام کاج سے فارغ ہو کر رات میں سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو ان اذکار کا اہتمام کیا کرو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس ذکر کا اہتمام کیا کرو، جو ہے تمہیں غلام سے زیادہ جو ہے فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اذکار بتا رہے ہیں کہ آدمی جب ان اذکار کی پابندی کرتا ہے، گویا کہ اس کے اندر جسمانی اعتبار سے وہ قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذکر کو جو ہے تم بھی پڑھتے رہنا، اور تم اپنے شوہر کو بھی کہنا کہ اس ذکر کا اہتمام کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو جنگ صفین کی رات گزری ہے، لیلۃ الحریر جسے کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کے اندر جو ہے ساری رات تلواروں کی آوازیں اور ساری رات جو ہے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا تم نے اس رات بھی اس ذکر کا اہتمام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ الحریر یعنی جنگ صفین کی رات میں بھی اس ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے کسی بھی ذکر کے تعلق سے ہو، کسی بھی قول نبی کے تعلق سے ہو، اس کا اہتمام اور اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ذکر پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، یہ جو ذکر ہے، آخری فائدہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر اور اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جاؤ، جو فرعون کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور وہ جو ہے لوگوں کو ستا رہا تھا، اور یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی جو خواتین ہیں انہیں جو ہے زندہ درگور کر رہا تھا، انہیں قتل کر رہا تھا، تو اس طرح سے ظلم ڈھا رہا تھا۔ ایسے جو ہے فرعون کے پاس جب موسیٰ و ہارون کو بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ڈر کا مظاہرہ کیا، انسانی خوف کا مظاہرہ کیا۔ انسان کے اندر جو فطرت ہوتی ہے، ڈر اور جو ہے خوف انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، تو یہ ڈر اور خوف کی فطرت کی وجہ سے انہوں نے جب ڈر کا احساس انہیں ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اذهبا الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس اور انہیں اللہ رب العالمین کی باتوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، اور یاد رکھو ولا تنیا فی ذکری، اور فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی اور فرعون کے پاس جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولنا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے تمہیں حوصلہ عطا کرے گا، یہ ذکر تمہیں ہمت عطا کرے گا، اور جس کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے بے شمار فوائد کو اپنے اندر رکھتا ہے، سمیٹے ہوئے ہے، اور جو آدمی زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور جو آدمی ذکر کرتا ہے اسی آدمی کو یہ فوائد حاصل ہوں گے جو آدمی کے کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، لگاتار ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے اندر بہت سارے آیتوں میں دیکھیں گے جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کا حکم دیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے کثرت کا صیغہ استعمال کیا ہے، کثرت کا صیغہ استعمال کیا گیا۔
چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اے نبی آپ اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر کیا کرو۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم اور آپ کی زندگی میں بے شمار ذکر کے فوائد ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اس کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبح و شام اس کے ذکر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔